ہیلو السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رونق انصاری اسٹڈی چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ کا حصہ نظم کا چیپٹر نمبر 9 جو کہ غزل گو ہی ہے۔ پہلے ہمارا دیا ہوا ہے غزلیں، پھر اس کے بعد ہے قصیدہ، مرثیہ، مثنوی اور پھر سارے سلیبس دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگ یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ اردو کا پورا سلیبس اس چینل پر آپ لوگوں کو پرووائڈ کرایا جائے گا، اور اب تک کی ویڈیوز میں ہم نے چیپٹر نمبر 8 تک پورا پڑھ لیا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 9 جو ہے جذبی۔ ان کی پہلے ہم حالات زندگی دیکھیں گے، پھر ان کی غزلیں دیکھیں گے، اور پھر ان غزلوں کی تشریح بھی دیکھیں گے، اور ہو سکے گا تو الفاظ معنی بھی ہم اس میں دیکھیں گے۔ اور آپ لوگوں کو اگر ایم سی کیو بیسڈ کوشچنس چاہیے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، آپ لوگوں کو اس پر یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ کا پورا ٹوٹل سلیبس کمپلیٹ کرایا جائے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج چیپٹر نمبر 9 جذبی۔ پہلے ہم ان کے حالات زندگی دیکھیں گے مختصر سوانح۔ ان کا نام کیا ہے؟ اصل نام معین حسن ہے۔ یہ تخلص اپنا جذبی کرتے ہیں۔ ان کی ولادت 1912 عیسوی کو مبارک پور میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات 13 فروری 2005 کو علی گڑھ میں ہوئی تھی۔ مجموعہ کلام فیروزاں ہے، سخن مختصر ہے، اور گراز شب ہے وغیرہ۔ اب ہم دیکھیں گے حالات زندگی۔ اتر پردیش ضلع اعظم گڑھ دینی و علمی اعتبار سے بہت بڑی پہچان ہے۔ اسی ضلع کے قصبے مبارک پور میں 21 اگست 1912 عیسوی کو معین احسن کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد کا نام احسن الغفور تھا جو ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ جذبی نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت ان کے والد سب ڈپٹی انسپکٹر آف ماڈرن اسکولز کے عہدے پر فائز تھے۔ 4 برس کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو والد نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کا برتاؤ ان کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ جذبی کی ابتدائی تعلیم جھانسی میں ہوئی۔ 1929 میں ہائی اسکول پاس کیا۔ اس کے بعد جذبی نے آگرہ کے سینٹ جونز کالج سے ایف ایس سی میں داخلہ لیا۔ 1933 عیسوی میں لکھنؤ تعلیم کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں ان کے ایک دوست کی سچن شیو کمار گپتا تھے اور اردو اچھی جانتے تھے۔ معین احسن کا تخلص پہلے ملال تھا، لیکن اس دوست کے مشورے سے پھر اپنا تخلص جذبی رکھا۔ 1936 عیسوی میں دہلی سے بی اے کا امتحان پاس کیا، اور ان دنوں مجاز اور علی سردار جعفری دہلی ہی میں تھے۔ اس کے بعد جذبی نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے انگریزی میں کیا۔ 1941 عیسوی میں جذبی نے علی گڑھ میں اردو ایم اے میں داخلہ لیا۔ ایم اے کے بعد دہلی آ گئے۔ سرکاری رسالہ آج کل میں کرنل وہلر نے ان کو انگریزی سے اردو ترجمہ کرنے کی ملازمت دے دی۔ اس کے بعد 1945 میں ان کو علی گڑھ یونیورسٹی میں لیکچرر کی جگہ مل گئی۔ اس دوران شاعری کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ان کی شاعری مجموعہ فیروزاں اور سخن مختصر شائع ہوئے۔ اس کے بعد ان کا سب سے اہم مجموعہ گراز شب 1985 عیسوی میں مکتبہ جامعہ نئی دہلی سے شائع ہوا، جو ان کے فن کا ایک شاہکار ثابت ہوا۔ مسکرا کر ڈال لی رخ پر نقاب، مل گیا جو کچھ کی ملنا تھا جواب۔ بہشت غزل گو اور نظم گو۔ جذبی کے کلام میں سنجیدگی، متانت، توازن، اعتدال اور محبت کی کشش دلکش طرز میں موجود ہے۔ جذبی کم گو شاعر ہیں۔ انہوں نے بہت کم غزلیں اور نظمیں ہی کہی ہیں۔ احساس فنا بھی احساس بقا سے، یہ کون سبز بزم مجھے دیکھ رہا ہے۔ جذبی شروع سے ہی اعتدال پسندی کے قائل رہے۔ ان کے کلام میں ضبط و توازن، متانت، سنجیدگی اور ٹھہراؤ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کبھی ہنگامی شاعری نہیں کی، بلکہ جن حالات سے وہ اپنی زندگی کو دو چار ہوئے انہی کو ہی اشعار میں ڈھالا۔ جذبی نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر اپنے خیالات اور نظریات کو
اس طرح پیش کیا ہے کہ ان کے اشعار کی دادوئینی پڑتی ہے۔ ان کی ابتدائی شاعری میں فانی، جگر اور اصغر کا رنگ جھلکتا ہے، جس میں ان کا درد، محبت، حسن کے جلووں کی شوخیاں، شکستہ دلی، غم ذات اور منزل مقصود کی تلاش سے صاف طور پر نظر آتی ہیں۔ سکون نہیں نہ سہی درد انتظار تو ہے، ہزار شکر کوئی دل کا غم گسار تو ہے۔ جذبی غزل گو شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے نظم نگار بھی ہیں۔ جذبی کی نظموں میں فنکارانہ حسن کے ساتھ جو نغمگی سلیقہ مندی، ایمچری مناظر کی تصویریں پیش کرتی ہیں، ان سے ان کی نظم نگاری کی تقویت ملتی ہے۔ جذبی نے طویل نظمیں لکھنے سے ہمیشہ گریز کیا۔ ان کی ایک نظم میری شاعری اور بقا ایک طویل نظم ہے۔ جذبی کی کچھ نمائندہ نظمیں ہیں جن میں حلال عید، فطرت، ایک مفلس کی نظر میں، موت، میرے سوا، نیا سورج، تقسیم، یہ ان کی لافانی نظمیں ہیں۔ جذبی نے زندگی کے مختلف شعبوں کی طرح ادب کے محرکات کو بھی معاشرتی، سیاسی، تہذیبی و اقتصادی مرکب میں سجا کر دیکھنا پسند کیا ہے۔ جذبی کا یہ نقطۂ نظر سجاد ظہیر، سرزاد علی سردار جعفری، کیف اعظمی اور اختر الایمان کے یہاں بھی ملتا ہے۔ جذبی کی سب سے پہلی نظم گل ہے، جو 1933 میں لکھی ہوئی ہے، جب اختر شیرانی، جوش مجاز، جان نثار اختر وغیرہ کیف و مستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جذبی بھی اس کیف و سرمستی میں ڈوب گئے۔ ان کے یہاں اس دور کی نظموں میں حسن و عشق، کیف و نشاط اور روحانی تصورات نمایاں ہیں۔ جذبی کی نظموں میں روحانی افسردگی اس قدر ملتی ہے کہ اس سے ان کے جذبات کی پوری عکاسی ہوتی ہے۔ جذبی ترقی پسند شاعر ہیں۔ ان کا مزاج شاعرانہ، دماغ عارفانہ اور مشرق قلندرانہ ہے۔ جذبی کی شاعری تصنیف، بناوٹ و تخلف سے پاک ہے۔ مشکل پسندی، شکیل الفاظ کے استعمال سے دور رہے ہیں اور جواب و خیال کی دنیا نہیں بساتے۔ ان کے یہاں مبالغہ نہیں ہے، بلکہ تجربات و مشاہدات کی روشنی میں جو کچھ انہوں نے محسوس کیا، اسے شاعری جامہ پہنا دیا۔ جذبی نے ذہنی سستی، شہرت کے لیے اپنے رجسٹر اسکالرز اور شاگردوں کا کبھی سہارا نہ لیا۔ ترقی پسند ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی کمیونسٹ پارٹی کے ممبر نہیں بنے، لیکن علی گڑھ نے آپ کو بہت کچھ دیا۔ ان کی شاعری کی مقبولیت علی گڑھ کی وجہ سے ہی ملی۔ کسی نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ جذبی ایسے شاعر نہیں جن سے لوگ حسد اور پرخاش رکھتے ہیں۔ علم و ادب کا باشعور طبقہ۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں تاکہ سبھی کو پرووائڈ ہو سکے۔ بڑی عزت و احترام سے ان کا نام لیتا ہے۔ ان کی شاعری کی ابتدا اور تشکیلی دور تھا جس دور میں اقبال، فانی، جگر، جوش اور اختر شیرانی کی شاعری اپنے شباب پر تھی۔ اصغر، یگانہ، حسرت اور فراق بھی اپنی شاعری کو نکھار رہے تھے۔ علی سردار، فیض، اختر الایمان کو بھی وہ مقبولیت نہ مل سکی۔ اس شاعری ماحول میں جذبی نے جو اپنی راہ متعین کی، وہ دوسروں سے بالکل جداگانہ ہے۔ شاید اسی انفرادیت نے انہیں اس عہد میں مقبولیت بخشی جب کشتی شابی تو سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے؟ ماں حسن جذبی کا کلام انسان کے پاکیزہ خوابوں اور مقدس آرزوؤں کا ترجمان ہے اور زندگی کے احترام کا آئینہ دار بھی۔ اس لحاظ سے جذبی مکمل شاعر ہیں۔ ان کا کلام زندہ اور تابناک ہے جو ان کی شخصیت کو دوام بخشا ہے۔ اب ہم لوگوں نے یہاں تک جذبی کی حالات زندگی کے بارے میں دیکھا ہے، اور اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ان کی غزلیں جو کہ انٹرمیڈیٹ میں دی ہوئی ہیں۔ ان کی غزلیں، ان غزلوں کو پہلے ہم دیکھیں گے اور ان غزلوں کی تشریح بھی دیکھیں گے، کیونکہ آپ کے یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ میں تشریح ضرور سے ضرور پوچھی جاتی ہے، تو کسی نہ کسی شاعر کی تشریح تو آتی ہی ہے۔ تو ہم ان شاعر کی تشریح دیکھیں گے، پہلے غزل پڑھیں گے، پھر اس کا مطلب دیکھیں گے۔ مشعل تھے جو بحر ظلمت میں، وہ ماہ اختر ٹوٹ گئے، اور لطف یہ ہے کہ اے طوفانوں کشتی کے بھی لنگر ٹوٹ گئے۔ اس کا مطلب ہے جذبی کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام جو مثل ماہ
مہدانم ہیں، یہی عالم دین تو ہماری رہبری کرتے ہیں اور صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں پریشانیاں اور مسائل ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی لیں اور تنزلی کے گہرے گڈھے میں گرنے سے بچ سکیں۔ اب ہمارا دوسرا مصرع اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ایک یاس بھرے دل پر نہ ہوئی تاثیر تمہاری نظروں کی، ایک موم کے بے جس ٹکڑے پر یہ نازک خنجر ٹوٹ گئے۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرا دل موم کی طرح نازک تھا، لیکن میرا محبوب اتنا سنگ دل تھا کہ اس نے میرے دل پر اپنی نگاہ کے خنجر چلائے، مگر میں اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ اس کی طرف میں نے ایک نگاہ بھر بھی نہیں دیکھا، لہٰذا میرے اوپر اس کا کوئی اثر نہ پڑا۔ تیسرا مصرع ہمارا ہے۔ کیا ماتم ان امیروں کا جو آتے ہی دل میں خاک ہوئے، کیا روئے فلک ان تاروں پر دم بھر جو چمک کر گوہر ٹوٹ گئے۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب جو لمحے میں تو میرے اوپر جانثار کی حد تک جانے کو تیار رہتا ہے اور اگلے ہی پل وہ دیرہ اندھیری دل خراشی پر اتر آتا ہے، لہٰذا ایسے محبوب کے بے وفائی پر آنسو بہانا بیکار ہے۔ وہ تو آسمان کے ان ستاروں کی طرح ہے جو چند گھڑی روشن ہو کر مانند پڑ جاتے ہیں۔ چوتھا مصرع ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یا اشکوں کا رونا تھا مجھے، یا اکثر روتا رہتا ہوں، یا ایک بھی گوہر پاس نہ تھا، یا لاکھوں گوہر ٹوٹ گئے۔ اس کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ دل لگانے سے پہلے مجھے یہ احساس تھا کہ میں کبھی نہیں روتا، اور اب اکثر روتا رہتا ہوں، کیونکہ محبوب کی بے وفائی میرے بس کی بات نہیں۔ اس کے محبوب فراق میں آنکھ سے نہ جانے کتنے آنسو موتی بن کر ٹپک جاتے ہیں۔ اب ہمارا پانچواں مصرع اسٹارٹ ہوتا ہے۔ میری ہی نظر کی مستی سے سب شیخ و شاگرد رقصاں تھے، میری ہی نظر کی گرمی سے سب شیخ و شاگرد ٹوٹ گئے۔ اس کا مطلب ہے، معین احسن جذبی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی آرائش و زیبائش ہیں وہ انسان کی وجہ سے ہی ہیں، اور جب انسان ہی دنیا میں نہ ہوگا تو اب شراب و پیالہ کا کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور کیونکہ آپ کو یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ اردو کی تیاری اگر کرنی ہے تو ہمارے چینل پر پوری تیاری کرائی جائے گی، آپ کو چیپٹر وائز پورا کمپلیٹ کرایا جائے گا اور سبھی کی تشریح بھی پرووائڈ کرائی جائے گی اور سیاق و سباق بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اب ہمارا دوسرا مصرع، دوسرے شعر کا پہلا مصرع اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ ملے تجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ، کہ ٹپک پڑے نظر سے میں عشرت شبانہ۔ اس کا مطلب ہے، معین احسن جذبی کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنے مصائب و غم پڑے ہیں کہ یہ پورا افسانہ ہے، لیکن مجھے مصیبتوں پریشانیوں سے نجات تو ملے۔ جب میری داستانِ غم سنیں گے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ دوسرا مصرع ہمارا ہے۔ یہی زندگی مصیبت، یہی زندگی مسرت، یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ انسان اگر زندگی گزارنے میں احکام خداوند کی پیروی کرے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی عشرتوں و مشقتوں سے لبریز رہے گی، اور اگر اس نیک راہ سے ہٹ گیا تو پریشانیوں کا پہاڑ سی زندگی لگنے لگے گی۔ یہ زندگی حقیقت بھی ہے اور فسانہ بھی ہے۔ تیسرا مصرع ہمارا ہے۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ انسان کہیں پر مطمئن نہیں ہوتا، اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر علاج کا متلاشی ہونا اور خواہشیں بڑھتی ہیں تو رونق عیش عشرت والی زندگی کی خواہش کرنا ہے، تو کبھی خوبصورت گھر کو اور اچھا بنانے کی جستجو کرنا ہے۔ چوتھا مصرع ہمارا ہے۔ میرے کہو کی ضد پر کبھی گردش جہاں کی، میرے آنسوؤں کی رو میں کبھی تلخی زمانہ۔
اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی تمام پریشانیاں مصیبتیں ہنس کر جھیلتا ہوں، لیکن اس کی زندگی میں میری آنکھ سے بہنے والے آنسو سے مجھے زمانے کی تلخی کا احساس ہوا۔ 5واں مصرع ہمارا ہے، میری رفعتوں سے، یہاں سے ہے ہمارا کبھی اوج خوشرانہ۔ میری رفعتوں سے لرزا کبھی مہر و ماہ و انجم، میری پشتیوں سے خائف کبھی اوج خوشرانہ۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ جب کوئی انسان زندگی کی تمام بلندیوں کو حاصل کر لیتا ہے تب ہی چیز بہت ادنی سی دکھائی دیتی ہے، اور جب تنزلی آتی ہے تو دل در کی گہری غار میں پھنس جاتا ہے، پھر سب عیش و عشرت کو بھول جاتا ہے۔ اب ہمارا آخری اور چھٹا اور آخری مصرع ہے، جسے پا سکا نہ زاہد، جسے چھو سکا نہ صوفی، وہی تار چھیڑتا ہے میرا موز شاعرانہ، میرا موز شاعرانہ۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ جس نظریے کو میں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے اس کو نہ تو پرہیزگار بند سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی صوفی۔ میرا نظریہ خیال سوز و گداز صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے سوز و گداز کے سمندر میں غوطہ زنی کی ہو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جذبی کا پورا لیسن چیپٹر نمبر 9 پورا کور کیا ہے۔ اس میں ہم نے جذبی کی حالات زندگی دیکھی ہے اور ان کی غزلیں دیکھی ہیں، ان غزلوں کی تشریح دیکھی ہے۔ آپ کو جو اس میں آئے گا پیپر میں تو وہ ایسے ہی ایک پیرا دیا ہوگا، پورا پیرا نہیں دیا ہوتا ہے۔ پہلے اسٹارٹنگ کا 2-3 لائن دی ہوتی ہے، پھر لاسٹ کی 2-3 لائنیں دی ہوتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب آپ کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایسے ہی اس میں دیا ہوا ہوگا، تو آپ لوگ اس کی نوٹس بھی بنا لیجئے گا اور دھیان سے پڑھیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اگلی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے چیپٹر نمبر 10 جو کہ غزل کا لاسٹ اور آخری لیسن ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اسٹارٹ ہوگا مثنوی، اس میں ہم لوگوں کو مثنوی پڑھنا ہوگا، اس میں ہم مثنوی پڑھیں گے، اور مثنوی میں کیول 2 ہی شاعروں کو پڑھنا ہے ہمارا۔ پھر پہلا ہے میر حسن اور دوسرا ہے دایا شنکر نسیم، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے کی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو وہ دیکھ لیجئے گا جا کے ہمارے چینل پر، کیونکہ چیپٹر نمبر 8 تک ہم نے پورا کور کرا دیا ہے، پورے سارے لیسنس کی تصریح، سارے شاعروں کی تشریح اور ان سبھی کی حالات زندگی بھی ہم نے اپنے چینل پر پرووائڈ کرائی ہے۔ تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں کو اگر کسی بھی کوئی بھی چیز کی پریشانی آتی ہے تو ہمیں کمنٹ کریں، ہم ضرور اس پہ ویڈیوز لائیں گے۔ تو تھینک یو۔